معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پوری کرے، یعنی رمضان کے دنوں میں روزہ چھوڑنے کی اس کو رخصت ہے، البتہ رمضان گزرنے کے بعد جب اس کی بیماری ختم ہو یا سفر سے واپس آئے تو اس کو چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو شریعت نے 4 طرح کے لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دیا ہے۔ 4 طرح کے لوگ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، البتہ ان کا حکم الگ الگ ہے۔ پہلے نمبر پر وہ عورت جو حالت حیض میں ہو یا حالت نفاس میں ہو، نفاس کا مطلب جس کو پیدائش کا خون آتا ہو، ان کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رمضان میں روزہ رکھیں۔ اگر وہ رکھیں گی تو گنہگار ہوں گی، البتہ ان کے لیے رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنے کا حکم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، معاذہ عدنیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ حائضہ عورت بعد میں روزوں کی تو قضا کرے گی لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی، بعد میں نماز چھوٹی ہوئی نمازوں کو نہیں پڑھے گی لیکن روزے جو چھوٹ گئے اس کو رکھے گی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے کیا تو حروریہ ہے؟ حروریہ کا مطلب ہوتا ہے خوارج، جو شریعت سے اپنی عقل کو مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا شریعت کو اپنی عقل کی روشنی میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا نہیں، میں حروریہ نہیں ہوں لیکن میں پوچھ رہی ہوں۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا كنا نصيب ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ ایسی صورت میں یہ لوگ رمضان کے دنوں میں واجبی طور پر روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی حالت حیض اور حالت نفاس میں، مگر رمضان کے بعد پھر ان کو روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جو مریض ہیں یا مسافر ہیں۔ اگر مریض اور مسافر آسانی کے ساتھ روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہوگا، اور اگر نہیں رکھ سکتا سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تو شریعت نے اس کو رخصت دیا ہے کہ وہ رمضان کے دنوں میں روزہ توڑ دے اور بعد میں جب بیماری ختم ہو جائے یا سفر سے واپس آ جائے تو پھر وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں متعدد حدیثیں بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، حدیث کی بیشتر کتابوں میں ثابت ہے۔ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت اپنے اندر پاتا ہوں، اور وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے، وکانہ کثیر الصیام، بہت روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت فصم وان شئت فافطر، چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ اسی روایت کا دوسرا لفظ ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر تم روزہ رکھتے ہو تو بھی ٹھیک ہے اور روزہ نہیں رکھتے ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفر کی حالت میں مسافر کے لیے اور اسی کے ساتھ مریض بھی ہے جو بیمار ہو گیا ہو، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور پھر بعد میں
اس کی قضا کرے۔ البتہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے مسافر کو پریشانی اور تکلیف لاحق ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیمار آدمی کو مشقت لاحق ہو، یا سفر کی وجہ سے مزید تکان اور پریشانی لاحق ہو، تو ایسی صورت میں حالت سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق روایت ہے، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے۔ ایک مطلب کہ نہیں نیکی تو نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اس حدیث کا ایک سبب ہے۔ سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا سفر میں چل رہا ہے اور لوگ اس کو پکڑے ہوئے ہیں اور اس پر سایہ کی ہوئی چھتری لگائے ہوئے اس کو، تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ روزے سے ہے اور بہت پریشان ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ ایسا روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، ایسا روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بعض واقعات حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جن میں مشقت کی حالت میں روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس لیے حالت سفر میں روزہ رکھنا اگر انسان کے پاس طاقت ہے تو رخصت ہے، وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اور اگر روزہ رکھنے سے مشقت پریشانی لاحق ہو رہی ہے سفر کی وجہ سے تو پھر وہ روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ افضل کیا ہے، سفر میں روزہ رکھنا یا روزہ نہیں رکھنا؟ تو واضح رہنا چاہیے کہ اللہ کی رخصت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو اپنایا جائے جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی معصیت پر، نافرمانی پر عمل کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو روزہ سفر میں روزہ نہ رکھنا یہ افضل ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بعد میں اس کو قضا کرنے میں آسانی ہے یا نہیں۔ جیسے چھوڑ تو دیا، فائدہ اٹھا لیا، لیکن بعد میں اگر روزہ رکھنے میں مزید مشقت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا یا اور کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا ہی افضل ہوگا، کیونکہ بعد میں نہیں رکھے گا تو اور زیادہ زحمت کی بات ہوگی، کیونکہ وہ فرض اس کے ذمہ لگا رہ جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ احتیاط کا پہلو اپنائے اور حالت سفر میں روزہ رکھ لے، چونکہ شریعت نے رخصت کیا ہے، اس لیے اس رخصت کو فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر نہیں رکھا تو ظاہر ہے کہ اس کی نظر میں اس کو رکھنا ہے بعد میں، اور بعد میں اگر روزہ رکھنے میں اس کو پریشانی ہے یا عادت نہیں ہے، یا جیسے ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے روزہ صرف رمضان میں ہوتا ہے اور بقیہ 11 مہینے کوئی روزہ نہیں رکھا جاتا، نہ سمجھا جاتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نہ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں عجیب بات ہوگی کہ کوئی آپ کو روزہ رکھے، تو اس لیے اگر ایسی صورت حال ہو تو اس کے لیے یہی افضل ہوگا کہ وہ روزہ رکھ لے تاکہ بعد کی پریشانیوں سے بچ جائے۔ البتہ دو قسمیں اور ہیں، ان کو پھر میں بعد میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔